इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मकसद है कि मैं हिंद में आपसे बात करूं क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है हिंद को ज़बान। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं सारे शागिर्दों को हिंद को ज़बान में लेकर जाऊँ। हमारे नाल इस वक्त मीर हसन साहब भी हैं ना, ये गोजरी ज़बान महारत रखते हैं। इंशाअल्लाह मुसद्दस नंबर 10 जड़ा उसी उसका हिंद को उर्दू और क्या नाम लेने गोजरी सारिया ज़बाना में जैसे लेक्चर जैसा। तो बच्चों हमारा जड़ा लेक्चर है मुसद्दस नंबर 9 का, तो तुसी इस लेक्चर को सुनने तो पहले याद रखियो कि इलामा इकबाल सो अल्लाह कोई गल आखी ऐसी कि अल्लाह मुसलमान जड़े बेचारे वो सिर्फ वादा हूर है, उन्होंने को तो ठग के रखा जाए, तू उन्होंने को ठगने लग जाता। हालांकि अगर तू कोई चीज अता करने वाला हो तो तू मुसलमानों को दुनिया से भी नवाजे ना। मुसलमान बेचारे फकत वादा हूर एक गल शिकवा भी चल अल्लाह को इकबाल आखी ऐसी। अब उस तरह अमल है, यानी कि अल्लाह का आगो जवाब आ रहा है। अल्लाह क्या आखता है, इसको मैं पहले उर्दू में पढ़ सा। क्या कहा बहरे मुसलमान है फकत वादा हूर, शिकवा बजा भी करे कोई तो लाजिम है शऊर। अदल है फातिर हस्ती का अजल से दस्तूर, मुस्लिम आयन हुआ काफिर तो मिले हूर कसूर। तुमने हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवाए तूर तो मौजूद है मूसा ही नहीं। बच्चे गल अल्लाह सुना की दी है। और अल्लाह क्या कहता है इकबाल को कि ए इकबाल तू बस तू गल कैसी कर रहे, क्या कहा तू गल कैसी कर रहे। बहरे मुसलमान फकत वादे मतलब होंगे के लिए, तो क्या कहा कि बहरे मुसलमान फकत वादे हूर कि मैं मुसलमाना वास्ते सिर्फ वादा हूरा ना रखा था। अरे बदतमीज गुस्ताख इंसान, तू को गल करने की तमीज नहीं है। और क्या कहा शिकवा बजा भी करे, अगर कोई शख्स है और अगर दुरुस्त शिकवा भी करता है तो लाजम है उस वास्ते शऊर होना, इंसानियत नाल शिकवा करे, उसको एक तरीके का शिकवा करना चाहिए। तो पता नहीं तू गल किस नाल कर रहे, आखिर तू हमारे नाल गल कर रहे हैं, तू अपने अल्लाह नाल गल कर रहे हैं जिसको तो पैदा किया है। तू अल्लाह नाल शिकवा कर रहे हैं और तू शिकवा करने की तमीज नहीं है। क्या कहता है कि बेचारे मुसलमान फकत वादा ही ना, असल में अल्लाह क्या कह रहे हैं कि शिकवा अगर तू कोई दुरुस्त भी करे तो उस वास्ते तरीका कार लाजम है, किसी तरीके का शिकवा करना। अल्लाह दिया बंदिया फिर क्या आखिर अल्लाह अपनी सिफ्त बयान कर रहे हैं और हकीकत में अल्लाह की ये सिफ्त है। अल्लाह अपनी सिफ्त के बयान कर रहे हैं। अदल है फातिर हस्ती का अजल से दस्तूर, अल्लाह अपनी शान दस रहे हैं। हमारा दस्तूर है कि और शुरू तो हमारा कानून क्या है कि मुस्लिम आयन हुआ काफिर तो मिले हूरो कसूर। अगर एक काफिर है तो भी इंसान है ना, अगर उसके अंदर तौर तरीके अच्छे, उसके अमाल अच्छे, भला देखे असा को बुनियादी तौर पर ला इलाहा इल्लल्लाह असा वास्ते मुसलमान बनने वास्ते जरूरी है, लेकिन कम तो चंगे नहीं नसते। तो अल्लाह इकबाल को दसते कि भला के उन्हें ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं आख्या था, लेकिन उनके कम रास्ते तरीके तौर तरीके बहुत अच्छे हैं। असम सब सही चाह रहे, उनके तौर तरीके अच्छे हैं, वो जो काम कर रहे हैं उनके कम अच्छे हैं, इस वास्ते में उन्होंने को नवाज रहा। बेटा ये हुर कसूर तो मुराद है, असं अमलात की बात कर सकते हैं, शोहरत की बात कर सकते हैं, उन्होंने सुकून की बात कर सकते हैं, उनकी तरक्की की गल कर सकते हैं, उनकी कामयाबियों की गल कर सकते हैं कि असी काफरों को अल्लाह कहता है कि मैं काफरों को कामयाबी दे रहा, मैं काफरों को अमलाक दौलत शोहरत दे रहा, उनके मेहनत की वजह तो उनके माल की वजह तो मैं उनको सारी चीजें नवाज रहा। मुसलमान तू कदे कम किए ने मुखलिस होए तू अपने काम नाल, तू अपनी जात तो वाकिफ होए कि मैं तुक भी अता करा। तू तो अपनी जात तो वाकिफ ही नहीं है, तू अपनी जात तो वाकिफ हो जा तो मैं तो को सारी चीजें हुरू कसूर तो को नवाज सा।
کافر جب مسلمانوں کے طور طریقے نال زندگی بسر کر رہا ہے بھلا اس کا کلمہ پڑھیا یا نہیں پڑھیا دنیا تو اس میں کامیابیاں دے رہا آخرت کی کامیابی تو اس کا کلمہ ہی ہے جڑا اس کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ایک کلمہ چلو اس کا فائدہ تو کوئی اگلے جان جیسا اگر پھر اچھے طریقے نال چلے تو مسلمانوں کو اگر میں دنیا کافروں کو اگر میں دنیا تک کامیابیاں دے رہا ہوں تو ان کے مال کی وجہ سے دے رہے ہو کم چنگے کرنا تو اقبال تو بھی انسان دا پتر بننا بطور اقبال دے اندر یا پوری امت مسلمان واسطے گل ہے کہ تو بندے دا پتر بن تو لوگوں کا ہاتھ نہ پھیلا تو کافراں کا ہاتھ نہ پھیلا تو انہاں پیچھے نہ ٹور تو میں تو کامیابیاں نہیں دسا کیونکہ دینے والی ذات تو میں ہے نا تو مارے کو نہیں منگتا غیروں کو منگ دے تو میں پھر جڑا منگنے والا ہاتھ ہے تو اس جس کو منگتا وہی دے سی نا تو مارے کو منگ تو میں دے سا تو کا اوروں کو منگنے تو وہی تو کو پھر دے تو ذرا مشکل کام ہے اسی جڑی اپنی ذات ہے نا اس ذات تو ناواقف ہاں اس واسطے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرے پرے کیتا ہوا ہے تو وہ جڑے نو عمل اچھا کر رہے ہیں کم چنگے کر رہے ہیں ایک بال میں جڑی چیزاں نوازسا تو انہیں کو نوازسا پھر اللہ چنگی کر کے اقبال کی بےزتی کر رہے ہیں سمجھ لینا بات کو بےزتی یہ کر رہے ہیں یہ ساری بےزتی ہی ہو رہی ہے تقریباً اور بچ اقبال دے اگر ہم دیکھیں نا تو اقبال دے وجود کی ذات نال اسی سارے مسلمان اتھا خوار ہو رہے ہیں اللہ دے سامنے یہ سارے واسطے گل کی گئی ہے تو کیا تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں اتھا استی مراد حور سے مراد وہ جنت والی حورا بھی ہیں 70 جڑیاں تسوں ملنے والی ہیں خوش ہو جاؤ سارے دوسرا ہے کہ انہاں حورا میں لفظ دے اندر اور حورا اور قصور جو لفظ ہیں ان دے اندر املاک ہے شہرت ہے کامیابی ہے دنیا دی کامیابی ہے آخرت کی کامیابی ہے حورا بھی ہیں سارا کچھ ہے تو اے مسلمان تو سب کو بیچتا کوئی مجھے بندے دا پتر نظر ہی نہیں آتا جس کو میں حورا عطا کرا جس کو میں قصور عطا کرا جس کو میں املاک عطا کرا جس کو میں کامیابیاں عطا کرا میں کیا تو سب کو دوا تسی ستے دے جاگے 12 بجے جناب والا تو سب کو میں پورا املاک عطا کرا اس واسطے دوڑنا پہنتا ہے اٹھنا پہنتا ہے کام کرنا پہنتا ہے ریاضت کرنی پہنتی ہے اللہ کو یاد کرنا پہنتا ہے اللہ کو منگنا پہنتا ہے اچھا دوسری طرف آخری مصرے وچ اللہ اپنی شان اور اللہ اپنے وجود کا احساس کروا رہے ہیں کہ میں ہر جگہ تو موجود ہوں تو تصا میں موسیٰ ہی کوئی نہیں رہا جلوہ ہاں اتنا سیاست تلمی بھی ہے کیا جلوہ طور تو موجود ہے میں جلوہ دکھانے والا جس طرح موسیٰ کو میں جلوہ دکھا دیتا کوئی طور پہ تو میں وہ جلوہ دسنے والا میں ہر جگہ تو موجود ہوں جتھا تسی تلاش کرو میں اتھی ہوں جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں تو سمجھ وہ موسیٰ والی شان ہی کوئی نہیں رکھتا وہ موسیٰ والی ضد ہی کوئی نہیں کرتا موسیٰ ضد کر رہا ہے ایسا نا اللہ تو کو دکھ رہا ہے اللہ نے کہا موسیٰ تیری کوئی اچھے دے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں کو دیکھ سکے پھر وہ ضد تھی گئے آگے پھر ساری وہ تسی سارے واقف ہو تھوڑا سا مکس ہو جاتا ہے تو تسی سارے واقف اس گل تو اب اللہ تو ہر جگہ تو موجود ہے اب مسلمانوں کے اندر وہ کوئی شان نہیں رہی دی موسیٰ والی اصل اندر وہ شان پیدا ہو جلا ہے وہ طریقہ پیدا ہو جلا ہے وہ ریاضت پیدا ہو جلا ہے اور اللہ نال اس کی محبت پیدا ہو جلا ہے اللہ اساں کو وہ جلوے دسی انہیں جلوے کی صورت میں اساں کو حور قصور مل سے اساں کو شان مل سی اساں کو شہرت مل سی اساں کو ترقیاں مل سی اساں کو کامیابیاں مل سی تو یہ گل اللہ تعالیٰ نے جواب شکوہ وچ اقبال کو آکی ہے تو اقبال کا اپنا کلام لیکن اقبال شاعرانہ انداز سے اللہ کی زبان میں گلاں کر رہے ہیں مسلمانوں کو ان کی اوقات دسنے واسطے گلاں کی چونکہ شکوہ میں جڑی گلاں کیتیاں اس تو بات ہے اقبال کو آخنا کافر ہو گیا سکھ ہے کافر ہے تو اس کے جواب وچ اقبال خود دستن کہ اصل میں میرے شکوے دے اندر مدعا کیا سا مقصد کیا سا وہ مقصد تسی اصل وچ مسلمان جڑے ہو نا غافل ہو چکے ہو تو یہ غفلت استی دسی گئی ہے ہونا سب کو دستا ہے کہ تسی اصل وچ یہ غافل ہو تو بچوں اسی فنی ماسن بھی نال پڑھتے ہیں ہے ان کو بھی بڑا مزہ آ رہا ہے پڑھانے میں تھوڑی سی مکس بھی ہو جاتی ہے لیکن گل یہ ہے کہ یہ فنی ماسن اسی دیکھتے ہیں صنعت تضاد ہے تو بچے نے صنعت تضاد کے پیچھے لیکچر پورا دیتا ہے کہ اس وچ اس کو اسی آتے ہیں کسی چیز کے الٹ گل کرنا برعکس تکافر وچ گل کرنا مسلم تکافر یہ تضاد آ گیا عدل تا ظلم یہ بھی تضاد ہے تو یہاں اسی دی گل آ گئی پھر ایسا میرات النظیر لکھی صنعت ہے یہ بھی اس میں جو ملدیاں جلدیاں چیزاں نے نہ ہوتے ہیں تو اس صنعت میرات النظیر بن جلدی ہے جس طرح اتھا دیکھا حور قصور عدل مسلم لفظ آپس میں مواصلت رکھتے ہیں پھر استفہام
انکاری استفہام، صنعت استفہام انکاری آباد تسی آ سکتے ہو کہ یہاں پہ کہیں سوال جواب سوال کیا کہا، یعنی کہ ایک سوال کیتا گیا ہے تو صنعت استفہام ہے. پھر اتھا اصل لکھا صنعت تلمی ہے، تو صنعت تلمی میں بچ اسی اگر گل کراں تو بچہ اتھا بھی اصل صنعت تلمی نظر اسی جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی میں، یعنی کہ کسی واقعے کی طرف اشارہ کیتا گیا ہے. تو بیٹا یہ مسدس ہے پورا جو اساں 6 لائناں لکھی ہیں 17، یہ مسدس ہے. مسدس یہ ہوتا ہے کہ اس دے 6 17 نہیں تے پہلی 4 17 جڑی ہوندی ہیں ایک خاص وزن بیر نال الگ قافیہ ردیف رکھتے ہیں. جس طرح اتھا تسی دیکھو، بلکہ اگر ہم اسی ایک چیز دکھاں تو اس پہ ردیف لازم نہیں ہوتا، اس پہ عور شعور دستور قصور جڑے ایک کافی ردیف اس نال نہیں ہے، ردیف تو ہونا ضروری نہیں ہے. پیچھے دیا مسدساں وچ آسی اتھا نہیں ہے. تے اگلے وچوں والا اور موسیٰ جو لفظ ہیں ایک کافیہ وچ آ رہے ہیں، ہی نہیں ردیف اس وچ ہے، ردیف اتھا ہے اتھا انہاں چاراں بھی نہیں ہے، ردیف تو ہونا انہاں بھی لازم نہیں ہے، اس بھی لازم نہیں ہے، لیکن یہ کہ تھلے رکھا ہے. یہ ایسا مسدس آ گیا. پھر ایسا ایسا لکھا خطیبانہ انداز ہے، جس طرح اس گلاں کی ہیں ایک پچھا لیکچر میں سارے نے ایسا گلاں کی ہیں. ترکیب ہے، عمدہ ترکیب ہے، ندرت خیالی ہے، اجاز و اختصار ہے. یہ فن ماسن دے اعتبار نال اسی دیکھتے ہیں تو اس مسدس میں گلاں لکھی ہیں. تو بیٹا اگلا جو راستہ اساں جی چیز لکھی ہے ایک فکری جائز ہے کہ اقبال دیا گلاں لکھنے کی وجہ کیا سی، چونکہ شکوہ پہلے پڑھیا تو پیچھے جواب شکوہ، تو آخر مقصد کیا سا جس واسطے اقبال سنو یہ گلاں کیتیاں. تو لکھیا مسلمانوں کی فکری جمود پر تنقید ہے. پھر عدل الہی اور اعمال کی جزا و سزا پر گل کی گئی ہے. پھر باطن دی تلاش اور حقیقی روحانیت، عمل کی اہمیت اور مادی اور روحانی ترقی، مذہب کے حقیقی تصور کی وضاحت. یہ جڑے پوائنٹ ہیں بیٹا بچیو، یہ پوائنٹ استے فکری جائزے دے تسی اس لیکچر کو یقیناً انجوائے کر کے سن سو. انشاءاللہ جڑا کل دا لیکچر ہو سی اس لیکچر بچ اسیں گوجری کو بھی شامل کر سا، اس بچ اسیں اردو کو بھی شامل کر سا، مسدس نمبر 10 بچ. تو میں پالدا پھر جواب شکوہ کو سارا جواب شکوہ نہ پڑھا رہا، جڑی تسی 12ویں دی کتاب وچ ہے اس کتاب دے ترتیب نال جڑے جواب شکوہ دے شعر ہیں انہاں شعراں دی اسیں گل کر رہے ہیں. چونکہ اگر اسیں سارے شکوہ جواب شکوہ دی گل کراں تو لمبیاں گلاں وہ پھر مکس ہو جاتی سی. تساں دی تیاری واسطے استا مقصد ہے تسی تیاری کرا، تیاری واسطے جڑیاں چیزیں وہ اسی اپنی کتاب ہی دیاں پڑھ سا. تو ٹھیک ہے، اللہ دے والے صحیح ہو گیا.